بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. وقال عز وجل كما ورد في سورة التغابن: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقال عز وجل كما ورد في سورة العنكبوت: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا كما ورد 3 مرات في القرآن في سورة توبہ، سورة الفتح، سورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. الى قوله تعالی: یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم. انقلاب اسلامی کے ضمن میں تصادم کے مراحل، لیکن اس کے علاوہ میں اپنے پچھلے 3 خطبات کے بعض مضامین کچھ دہراؤں گا، کچھ ان کے خلا کو پر کروں گا. میں نے دوبارہ اثر نو نظر ڈالی ہے تو میں محسوس ہوا کہ خاصے اہم نکات جو ہے وہ رہ گئے. پھر یہ کہ اس میں کچھ اضافے بھی آج ہو گئے. مجھے گمان یہ ہے کہ یہ بات میری شاید طویل ہو جائے کہ آج کا مضمون بھی پورا نہ ہو پائے، اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ہمیں اپنا یہ سلسلہ 4 کی بجائے 5 خطبات پر وسیع کرنا پڑے اور اگلے اتوار ہم اسے مکمل کر سکیں. جو بھی اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا. کہ ایمان کی بحث بہت جامعیت کے ساتھ پوری ہوئی. یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہی اسلام کا فلسفہ ہے، یہی اسلام کا میٹا فزکس ہے. اسی کو جرمن اصطلاح میں کہتے ہیں ویلٹن شاؤنگ. اسی کے لیے انگریزی لفظ ہے ورلڈ ویو. کیا آپ کے نگاہ میں کائنات کے بارے میں آپ کا تصور کیا ہے، انسان کے بارے میں تصور کیا ہے؟ ویلٹن شاؤنگ، میٹا فزکس. ایک تو یہ دنیا ہے جو نظر آ رہی ہے، مادی دنیا ہے.
جو ہمارے حواس خمسہ کی زد میں ہے، ہم دیکھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں. ایک اس سے باورا جو دنیا ہے، کائنات ہے، جو میٹا فزکس ہے، فزکس سے اوپر، وہ کیا ہے؟ اس کا نام جو ہے دینی اصطلاح میں، اس کا نام ایمان ہے. افسوس یہ ہے کہ اس دور میں عام طور پر ہم ایمان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے. ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے. یہ سب سے بڑا مغالطہ ہے. اسی سے ہماری تحریکیں ناکام ہو رہی ہیں، اسی سے ہماری دینی جد و جہد ناکام ہو رہی ہے. ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی غلط ہے. جائزہ لے، ایمان یقین والا کہاں ہے؟ میں کبھی کہتا ہوں کسی مجمع میں، ذرا اپنے غریبانوں میں جھانکیے، ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے: Am I really convinced about the existence of God? Am I really convinced about resurrection and the life after death? Am I really convinced that Muhammad was the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam and Quran is the word of Allah? معلوم ہوگا کہ اندر ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. ہاں، خیال تو ہے، گمان تو ہے، لیکن یقین نہیں. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. اور میرا اپنا جو ہے، جب میں نے اپنا ایک اجتماعی جد و جہد کا آغاز کیا تھا تو وہ اسی تشخیص پر کہ اصل میں غلطی جہاں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم مسلمان ہیں تو مومن تو ہیں، حالانکہ یہی موازنہ. اس میں کسی جماعت نے ایمان پر زور نہیں دیا سوائے تبلیغی جماعت کے. تبلیغی جماعت کے ہاں ایمان پر زور ہے، ان کی گفتگو میں، ان کی خطابات میں، ان کی تقاریر میں. ایمان ہر شے اللہ سے ہوتی ہے. بھوک روٹی سے نہیں مٹتی، اللہ کے اذن سے مٹتی ہے. پیاس پانی سے نہیں بجھتی، اللہ کے کہنے سے مٹتی. کسی شے پر توکل نہ ہو، اعتماد نہ ہو، بھروسہ نہ ہو سوائے اللہ کے ذات. لیکن بدقسمتی سے تبلیغی جماعت میں جو اس ایمان کا انٹلیکچوئل ڈائمنشن ہے، تفقہ والا حصہ، فہم والا حصہ، جس کو قرآن کہتا ہے ایمان علی وجہ البصیرت، جس کو سورہ یوسف میں کہا گیا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دیجئے لوگو دیکھو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں علی وجہ البصیرت. اور نہ صرف میں، میرے ساتھی بھی جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی کسی بلائنڈ ایمان میں نہیں ہے، کسی اندھے ایمان میں نہیں ہے، بلکہ ان کا ایمان علی وجہ بصیرت. تو علی وجہ بصیرت ایمان پیدا کرنے کا معاملہ جو ہے وہ اصل میں بہرحال اپنی سی کوشش کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ عہد حاضر کا جو ایک عام علمی لیول ہے اس پر آ کر انٹلیکچوئل ڈائمنشن کے ساتھ ایمان کی وضاحت کی جائے. میری ایک کتاب بھی پوری اس پر ہے، حقیقت ایمان. پھر سب سے اوپر میرے نزدیک جو میں نے اس سلسلے میں کام کیا ہے وہ آخری میری تالیف ہے، ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک. اپنی سی کوشش کی ہے، لیکن اس میں آج ایک نقطے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ایمان بالآخرت کے ضمن میں جب میں نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی وضاحت کی تو آپ کی ایک اصطلاح استعمال کی تھی، مبدأ و معاد. مبدأ و معاد اصل میں حضرت مجدد الفسانی، امام ربانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تالیف کا نام ہے، عنوان مبدأ و معاد. مبدأ جہاں سے ابتدا ہوئی، معاد جہاں لوٹ کر جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مبدأ و معاد کا علم ہے اصل میں کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ذریعے ہمیں ملتا ہے. اگر یہ نہ سامنے ہو تو ہمارا حال ان لوگوں کا سا ہے جس کی بڑی خوبصورت یہ شعر میں سنا چکا ہوں آپ کو. میں چاہتا ہوں جو میرے شاگرد ہیں، میرے چاہتے ہیں کہ اسی طرز پر دین کے کام کو آگے بڑھائیں، قرآن کی دعوت کو آگے پھیلائیں. یہ چیزیں اصل میں بڑی مؤثر ہوتی ہیں.
حضور کا اپنا فرمان یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان من الشعر لحکمۃ وان من البیان لسحرا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض اشعار حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور بعض تقاریر جادو ہوتی ہے۔ تو یہ جو اشعار علامہ اقبال کے ہوں یا اور اسی انداز کے، یہ حکمت کے موتی ہیں، اور ان سے آپ اپنی تقریر کو اگر مزین کریں گے، وہ لوگوں کے دلوں کے تاروں کو زیادہ قریب سے جا کر چھیڑے گی۔ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، کہاں سے آئے ہیں کچھ پتہ نہیں، کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی پتا ہے کہ اتنے سال پہلے اپنی ماں کی پیٹ میں 9 مہینے رہ کر آیا تھا دنیا میں، بس۔ اس سے پہلے کیا کچھ نہیں پتہ نہیں، اس سے پہلے کائنات کب سے کچھ پتہ نہیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ قبر پر اتار دیا جاؤں گا ایک وقت میں، لیکن اس کے بعد کچھ کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ کائنات کب تک رہے گی کچھ پتہ نہیں۔ تو سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، اپنے اوپر ذرا طاری کر کے سوچئے گا۔ فرض کیجئے آپ یہاں سے کراچی جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ریل میں بیٹھے، آپ کو معلوم ہے آپ کا گھر بال بچے یہاں لاہور میں ہے، کراچی آپ فلاں کام کے لیے جا رہے ہیں، فلاں جگہ ٹھہرنا ہے، یہ ہے وہ ہے، سب آپ کے ذہن میں۔ اب فرض کیجئے کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ اوپر سے کوئی ٹرنک گرا آپ کے سر کے اوپر، اور اس صدمے سے آپ کی یادداشت زائل ہو گئی، ہوتا ہے میموری، لاس آف میموری، کچھ یاد نہیں، میں کون ہوں، کہاں سے چلا تھا، کہاں رہتا ہوں، میرے آل عیال کہاں ہے، کیا ہے، کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے، جا کر رہا ہوں، کچھ یاد، کیا کام تھا کچھ یاد۔ ہاں میں بیٹھا ہوں گاڑی میں، دیکھتا ہوں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گاڑی رکتی ہے، کچھ لوگ اتر جاتے ہیں، کچھ لوگ چڑھاتے ہیں، بس یہ ہے۔ اب اس کو اپنے اوپر طاری کر کے سوچئے، کبھی میرے ساتھ گزرا ہے یہ معاملہ۔ سن 1971 کی جنوری میں چند گھنٹے کے لیے there was a temporary loss of my memory، یہ میں نے اپنی کتاب میں تفصیلی واقعہ لکھا ہوا ہے، حساب کم و بیش میں کیوں ہوا تھا یہ بھی لکھا ہے، اور جو الجھن مجھے اس زمانے میں ہوئی تھی ان دنوں میں چند گھنٹوں میں آج بیان نہیں کر سکتا۔ کمپلیٹ ویکوم، یہ حال ہے اس مسافر کا۔ وہ دیکھ رہا ہے کچھ لوگ نئے پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں، کچھ لوگ خبروں میں جا رہے ہیں، بس یہی ہے، گاڑی سے اتر گئے، گاڑی میں چڑھ گئے، بیٹھے ہوئے، باقی چل رہے ہیں، گاڑی چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، چکا چک جا رہی ہے، کہاں سے چلا تھا کہاں جانا۔ البتہ اس کو اگر ذرا پھیلائیں آگے، اگر بڑا سمندری جہاز ہے، اس میں بھی اگر یہی حادثہ ہو جائے تو وہاں وہ بے چینی نہیں ہوگی، وہاں کوئی تھیٹر بھی ہے، وہاں کوئی سنیما گھر بھی بنا ہوا ہے، وہاں کوئی کھیلنے کی جگہ بھی ہے، وہاں کوئی سوئمنگ پول بھی ہے، سب کچھ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب مبدا اور بات کے ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، سوچتا ہی نہیں آدمی میں کون کہاں ہوں، اسے اپنی میموری کے لاس کا احساس ہی نہیں ہوتا، مشغول لگا ہوا ہے اور غافل، ہر شے سے غافل۔ تو یہ ہے کیفیت اصل میں اس ایمان اور معاد، ایمان اور آخرت کا علم اگر یقین نہ ہو تو یہ کیفیت ہے۔ اس کے ضمن میں ایک بہت پیاری آیت ہے جو سورہ ملک کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ رہ جائے، وہ بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ سورہ ملک کی بڑی عظیم آیت ہے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اللہ مثال دے رہا ہے ایک شخص جو اوندھے منہ زمین پر گھسٹ رہا ہے، ایک شخص کھڑا سیدھا وہ چل رہا ہے سیدھے راستے پر، کیا یہ برابر ہو سکتے؟ ہدایت یافتہ کون ہوگا؟ جو اوندھے منہ گھسٹ رہا ہے وہ تو اپنے پیٹ اور فرج کے بل پر چل رہا ہے، جنسی تقاضا ہے، یہی ہے انسان کی زندگی۔ اگر مبدا اور معاد کا علم ہو تو کیوں جی رہا ہے؟ پیٹ کے لیے جی رہا ہے، جنس کے لیے جی رہا ہے، اللہ خیر صلی اللہ، اور کھائے کے لیے مکبن علی وجہہ، وہ دیکھو افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی، یہ زیادہ راہ والا ہوگا، صحیح راہ پر ہوگا، یا یہ کہ جو کھڑا ہو کر سیدھا چل رہا ہے، اس کے سامنے اس کی منزل ہے، اس کا ہدف ہے، اسے پتا ہے مجھے کہاں جانا ہے۔
میں اللہ کے پاس سے آیا ہوں، اللہ ہی کے پاس مجھے لوٹنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طریقے سے حیات و ممات انسانی جو ہے، اگرچہ میں نے بتایا تھا آپ کو، وہ اقبال کا وہ شعر کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے بنا جاوداں پہم دما ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس ضمن میں قرآن مجید میں سورہ مومن کی ایک آیت ہے، بڑی عظیم آیت ہے، اور اکثر و بیشتر مفسرین اسے بالکل سمجھ نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ میں نے 1966 میں پہلا مضمون لکھا تھا جب میں لاہور منتقل ہوا ہوں 65 میں، تو مجھ سے فرمائش کی تھی مدیر اعلی اعتصام نے، جو فوت ہو گئے، محی الدین سرخی نام تھا ان کا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، کچھ لکھو اعتصام کے لیے۔ میں نے ایک مضمون لکھا حقیقت زندگی، اس میں یہ آیت کوٹ کی۔ تو مدینہ یونیورسٹی کے استاد مولانا عبدالغفار حسن کا خط مجھے آیا کہ آپ کی اس تحریر سے آج ایک بالکل نیا نقطہ ملا ہے جس کی طرف پہلے کبھی توجہ نہیں ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو جہنمی ہے وہ فریاد کریں گے اللہ سے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے رب ہمارے تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، اب ہم نے مان لیا، اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، فاعترفنا بذنوبنا، اعتراف کر لیا ہم نے اپنے گناہوں کا۔ تو اب یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ یہ 2 ہی باتیں کون سے ہو گئے؟ ہم تو ایک ہی موت سے واقف، 2 احیا کون سے ہو گئے؟ ہم تو ایک ہی احیا سے واقف ہے جو ہوگا قیامت کے دن۔ نہیں، یہ ہے اصل میں وہ بات۔ ایک اور انداز میں بھی آئی ہے سورہ بقرہ میں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ جبکہ تم مردہ تھے تو اللہ نے زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اب اکثر لوگوں نے یہ کہا مردہ سے مراد یہ ہے کہ وہ تو عالم اس میں تھے، خاک میں تھے، اس میں تھے، اس میں تھے، یہ مردہ تھے تو زندہ کیا۔ بات غلط ہے۔ اس کا ہے وہ تصور کہ پہلی تخلیق ہماری ہوئی عالم ارواح میں، صرف ارواح، یہ تخلیق ہے، یہ احیاء نہیں ہے، تخلیق ہے۔ اس کے بعد عہد لے کر ہم سے الست بربکم قالوا بلی، ہمیں سلا دیا گیا یا کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد یہ عالم مادی کی تخلیق ہوئی، یہاں ایک ارب سالوں کے بعد جو بھی نظام بنا ہے، اب رحم مادر میں ایک حیولہ تیار ہوا ہے، 4 مہینے کا ہے ابھی جنین، وہ اس کی روح لا کر وہاں سے یہاں ڈال دی گئی۔ یہ احیاء اول ہو گیا، پہلا اماتہ ہو گیا، جب ارواح کو سلا دیا گیا اماتہ ہو گیا، پھر اب یہ احیاء اول ہو گیا۔ اب یہ جسم اور اس روح کے ساتھ اس دنیا میں 20 30 40 50 60 100 برس رہے گا، پھر اماتہ ثانیہ ہو جائے گا، پھر قیامت کے دن احیاء ثانی ہو جائے گا۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اور میں نے آپ کو بتایا پھر زندگی کے ہوئے 5 ادوار، زندگی جمع موت، موت بھی ایک زندگی کی حالت ہے۔ موت عدم کا نام تو نہیں ہے نا، مردہ پڑا ہے، مردہ ہے، معدوم تو نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے وجود کے 5 ادوار ہیں، عالم ارواح میں، پھر روحوں کے کولڈ سٹوریج میں، پھر عالم مادی میں، پھر عالم برزخ میں، پھر عالم آخرت۔ 3 زندگیاں ہو گئیں، ایک عالم ارواح کی زندگی، دوسری اس دنیا کی زندگی، تیسری عالم آخرت کی زندگی۔ یہ ہے زندگی کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ چوتھا نقطہ میں نے عرض کیا تھا اس روز، نبوت اور رسالت کے درمیان کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، اس موضوع پر میں بحث نہیں کرتا، لیکن میں نے آج طے کیا ہے کہ میں اس کے ضمن میں اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کروں۔ گمان میرا یہ کافی عرصے تھا کہ میں ان چیزوں کو لکھ دوں،
میرے خطبات میں دروس قرآن میں اشارات آتے ہیں اس پر، تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیے، بہت سے لوگوں نے سوالات کیے خطوط کے ذریعے سے بھی، وہ اجمالی بات بنتی نہیں اور تفصیلاً لکھنے کا مجھے موقع نہیں مل رہا، لیکن اب پتہ نہیں عمر کتنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ خطابات جو ہوا ہے اس میں یہ بات آج میں واضح کر دوں کھول کر کہ نبی اور رسول کے مابین میرے نزدیک کیا نسبت ہے۔ پہلی بات نوٹ کیجئے، لغوی طور پر نبی کے معنی کیا ہے؟ یہ یا تو نبأ سے بنا ہے جس کے معنی خبر، امام راغب لکھتے ہیں خبر ذو فائدۃ عظیمۃ، ایسی خبر جس میں بہت بڑا فائدہ ہو، نبا۔ نبا سے نبی خبر دینے والا، نبوتن کہتے بلندی کو، ڈفرنٹ، تو نبوتن سے نبی جو کہ بلند مقام پر ہے، اور یہ حضور نے اس کو تشبیہ کے طور پر ایک اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو نمایاں کیا تھا۔